بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ۔ معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، آج یہ کاشی پور میں دوسری حاضری ہے۔ اس سے پہلے ایک پروگرام پچھلے مہینے ہوا تھا اور اس میں عنوان تھا کہ کن باتوں کا ایک مسلمان کے لیے جاننا واجب اور ضروری ہے۔ آج کی حاضری میں عنوان ہے دین کی 3 بنیادیں۔ اس عنوان کا ربط پچھلے عنوان سے ہے۔ اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ کچھ باتوں کا جاننا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ تو جن باتوں کا جاننا اور ضروری ہے، جن باتوں کا جاننا واجب اور ضروری ہے، ان باتوں میں یہ بات بھی شامل اور داخل ہے کہ دین کی بنیادوں کو جانا جائے۔ تو 3 اصول ہیں، بنیادیں ہیں، جن کو ہمیں اجمال اور تفصیل کے ساتھ جاننا چاہیے۔ تو ہم اور آپ یہاں جو حاضر ہوتے ہیں یہ محض ایک تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک درس ہے۔ تو جو باتیں کہی جائیں گی درس کے انداز میں ہی کہی جائیں گی۔ آپ حضرات بھی یہ سمجھیں کہ آپ ایک درس میں بیٹھے ہیں، ایک کلاس میں بیٹھے ہیں، تو بیچ میں آپ حضرات سے کچھ سوال کیے جا سکتے ہیں، یا ایسے ہی درس ختم ہونے کے بعد آخر میں بھی آپ سے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ تو بات توجہ سے سنیں گے تاکہ درمیان درس یا درس کے اختتام پر اگر کوئی سوال کیا جائے تو اس کا جواب ہم دے سکیں، اس لیے کہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہماری اور آپ کی یہ حاضری ہے۔ تین بنیادی باتیں جو ہمیں جاننی ہے یا جاننی چاہیے، ان تینوں کا تذکرہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1529، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتوں کا تذکرہ فرمایا۔
اور ان تینوں باتوں کو جاننے، سیکھنے اور برتنے کی اہمیت بھی اسی حدیث میں واضح فرمائی۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال، جس نے یہ کہا کہ رضیت باللہ ربًا، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، میں راضی ہوں اس بات سے کہ میں اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں، اور دوسری بات وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مان کر یا بحیثیت دین اسلام کو ماننے پر میں راضی ہوں، اور تیسری بات وبمحمد رسولہ، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی حیثیت سے یا رسول کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے راضی ہوں۔ تو یہ تین باتیں ہوئیں، جس نے یہ تین باتیں کہیں، ان تین باتوں کا اقرار کیا اور ان تین باتوں پر وہ کاربند رہا، اس نے عمل کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب بیان فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ثواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تین امور ذکر فرمائے، اور ان تین امور کو ماننے کا، ان پر عمل کرنے کا، جاننے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بتلا دیا۔ تو کون سی تین باتیں بتلائی گئیں؟ پہلی بات، اللہ کو رب ماننا اور اللہ کو رب ماننے پر راضی ہونا، اور دوسری بات، اسلام کو دین ماننا اور اس پر راضی ہونا، یا اسلام کو بحیثیت دین تسلیم کرنا اور اسی پر راضی اور خوش رہنا، اور تیسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرنا اور آپ کو اپنا رسول ماننے پر راضی اور خوش رہنا۔ تو یہ تین باتیں ہوئیں، یہی تین بنیادیں ہیں دین کی کہ انسان ان تین باتوں کو اچھی طرح جانے اور سمجھے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانے، اللہ کو رب ماننا، اور اللہ رب العالمین کی بحیثیت رب معرفت، جانکاری، اور اسے اپنا رب تسلیم کرنا، یہ پہلی بات ہے، پہلا اصول ہے، پہلی بنیاد ہے کہ آپ اپنے رب کو جانیں، پہچانیں، مانیں۔ تو رب کون ہے؟ اللہ تعالی رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کی تعریف بیان کی آپ نے سورہ فاتحہ میں۔ تو اللہ رب العالمین کو آپ رب مانیں، اور یہ جانے کہ رب کہتے کسے ہیں، رب ہے کون، رب کا معنی کیا ہے، اور رب ماننے میں کیا باتیں داخل ہیں، یہ ہمیں جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ تو رب جو ہے، لفظ رب، اس کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا،
یہ تو اس لفظ کا لغوی معنی ہے کہ رب کا معنی کیا ہے؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا، یہ رب کا معنی ہے۔ اور ویسے آپ دیکھیں شریعت کے اعتبار سے تو ہم اللہ رب العالمین کو جب مانتے ہیں تو رب ماننے میں 4 باتیں بنیادی طور پر داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے میں 4 باتیں بنیادی طور پر داخل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو خالق مانے، اس پوری دنیا کا، ہمارا، آپ کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری انسان کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، اور انسانوں کے علاوہ جنات کا پیدا کرنے والا، اور جنات کے علاوہ تمام عالموں کا پیدا کرنے والا، اور اس تمام کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے تمام چیزوں کا، تمام مخلوقات کا، اور اس کا کوئی خالق نہیں، وہ سب کا خالق ہے۔ تو یہ ماننا، یہ بات جاننا رب کو پہچاننے میں داخل ہے کہ رب کو، اللہ کو تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا چھوٹی بڑی خالق مانا جائے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو ان مخلوقات کا خالق تصور نہ کیا جائے، اور کوئی اس کے علاوہ ان تمام مخلوقات کا یا ان میں سے کسی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا بھی اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، پوچھئے ان سے کہ آسمانوں کا اور زمینوں کا رب کون ہے، اور انہیں بتائیے ساتھ ہی کہ اللہ رب العالمین ہی ان تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کا رب ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری بات فرمائی قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ زمین و آسمانوں کا رب، پروردگار، پالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہی اس تمام کائنات کا پرورش کرنے والا ہے، تو کیا تم نے اللہ کے علاوہ کچھ اولیاء، یہ قرآن کے الفاظ جو اس نے استعمال کیے، کیا تم نے اللہ کے علاوہ کچھ اولیاء ایسے بنا لیے ہیں کہ جن کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، لیکن تم نے انہیں کائنات میں متصرف، کائنات کو چلانے والا، کائنات کے نظام کو چلانے والا سمجھ لیا، مان لیا، بنا لیا، حالانکہ حالت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے بہت سارے ایسے شریک بنا دیے، اور جن لوگوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ کیا نہیں کی ہے؟ پھر یہ کیوں دوسروں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اللہ کا ساجی بنا رہے ہیں، اللہ کا پارٹنر بنا رہے ہیں؟ پیدا تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے ساری مخلوقات کو، اور اس کے علاوہ ان مخلوقات کو کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کیا یہ اللہ کی طرح انہوں نے کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ تمہیں اللہ کو پہچاننے اور خالق کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے، اور تمہیں شک و شبہ ہو جا رہا ہے، تشابہ لگ رہا ہے؟
ظاہر ہے کہ کسی نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، کسی نے کچھ نہیں بنایا، تو جب کسی نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، کچھ نہیں بنایا، تو پھر تمہیں خالق کو پہچاننے میں کسی طرح کا تردد اور ڈاؤٹ اور شک و شبہ کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو ایسا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی مخلوق بنائی ہو، کوئی چیز بنائی ہو، ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی مخلوق بنائی نہیں، لہذا کسی اور کو خالق تصور کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی اور نے کوئی مخلوق بنائی نہیں۔ تمام چیزوں کا خالق، قل اللہ خالق کل شیء، ان سے کہیے کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ تو آیت شریفہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے، اس کو توجہ سے سنو۔ تمہیں جاننا ہے معبود کون ہے، رب کون ہے، خالق کون ہے؟ بہت آسان ہے خالق کو پہچاننا، مالک کو جاننا، پروردگار کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ مثال دی اللہ رب العالمین نے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن جن سے اللہ کے علاوہ فریادیں کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو، استغاثے کرتے ہو، استعانت طلب کرتے ہو اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں سے، یہ سب ایسے ہیں کہ لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور ان میں سے ایک آدھ کی حالت یہ نہیں ہے، یہ سارے اگر جمع بھی ہو جائیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، فریاد کی جا رہی ہے، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، استغاثہ ہے، استعانت ہے، طلب مراد ہے، دفع مضرت اور جلب منفعت کی دعائیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ان گنت، لاتعداد، بے شمار، اور ایک ایک مذہب اور ایک ایک مسلک میں بہت سارے افراد ہیں، کئی سارے افراد، حتیٰ کہ لوگوں نے الگ الگ امور کے لیے الگ الگ لوگ ذمہ داران اور حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھے ہیں۔ فرمایا یہ سارے اگر جمع ہو کر مل کر، حیثیت ان کی یہ ہے کہ اگر یہ سب مل کر کے بھی ایک مکھی بنانا چاہیں تو سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا دور کی بات، فرمایا یہ تو ایسے عاجز، کمزور اور بے بس ہیں کہ اگر وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ الشَّيْءَ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، کچھ اٹھا کر لے جائے ان کے پاس سے مکھی، تو اس مکھی سے یہ وہ چیز واپس نہیں لا سکتے، ایسے عاجز اور کمزور ہیں۔ تو حیثیت یہ ہے ان سارے لوگوں کی جنہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، فریاد کی جا رہی ہے، استغاثہ استعانت ہے، اور جنہیں مشکلوں میں جن کی دعائیاں دی جا رہی ہیں، یہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ سب مل کر کے بھی اگر ایک مکھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ خالق اللہ رب العالمین ہے۔ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ لیکن انسانوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اللہ رب العالمین کا شریک، رب کائنات کا شریک بنایا، اور ایسوں کو بنایا جن میں ایسی کوئی طاقت نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تعجب کے انداز میں ارشاد فرمایا اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، عقل پر ماتم کرتے ہوئے، تعجب کا اظہار کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے
ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، کیا یہ اللہ کا شریک، ساجھی، ہمسر ایسوں کو بنا رہے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے؟ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، یہ خود بنائے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ اب جتنی ہستیاں ہیں، جن جن لوگوں کو، جن جن ہستیوں کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادتیں کی جا رہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی جماعت عبادت کرتی ہے، ان سے دعائیں فریادیں کرتی ہے۔ کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اس کے پیدا کیے ہوئے ایک انسان ہے۔ خود انہوں نے کچھ بنایا ہے کیا؟ کچھ نہیں بنایا۔ ایسے ہی تمام افراد، خواہ وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، نیک لوگ ہوں یا دیگر ہوں، کسی نے بھی دنیا میں کوئی ایک چیز بھی بنائی نہیں ہے۔ خالق ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، خالق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو رب ماننے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کا خالق سمجھا جائے اور مانا جائے کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کسی نے بھی کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کی ہے، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا بھی کوئی خالق نہیں ہے۔ اب کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ موبائل تو کسی کمپنی نے بنایا ہے، کسی انسان نے بنایا ہے، یہ جو اسٹینڈ نظر آ رہا ہے یہ تو کسی انسان نے بنایا ہے، اور کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی استعمال میں لا کر کے بنائی گئی ہیں۔ تو خالق ہونے کا اعتراف کیا جائے، رب ہونے میں، اللہ رب العالمین رب ہے، تو رب ماننے میں ایک بات یہ داخل ہے کہ اللہ رب العالمین کو خالق تمام کائنات کا، ہر چھوٹی بڑی مخلوق کا مانا جائے، اور دوسری بات یہ کہ مالک بھی اللہ رب العالمین ہی ہے تمام چیزوں کا، آسمانوں کا، زمینوں کا، زمینوں کے خزانوں کا، آسمانوں کے خزانوں کا، ہر مخلوق کا، تمام اشیاء کا مالک حقیقی اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ان کا مالک بھی نہیں ہے۔ یہ رب میں دوسری بات ہے جو رب میں سمجھنی چاہیے اور جاننی چاہیے کہ مالک بھی اللہ رب العالمین۔ تو زمین و آسمانوں پر ملکیت، بادشاہت، حکومت، غلبہ، اقتدار کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہی زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، اور وہی زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، اور جو کچھ چیزیں ہیں زمینوں اور آسمانوں میں، ان تمام چیزوں کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کا ملک ہیں، اللہ کی ملکیت ہے یہ ساری چیزیں، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العالمین کے لیے ہی بادشاہت ہے زمین اور آسمان کی، وہی مالک ہے زمینوں کا اور آسمانوں کا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ یہ اولاد دینا، لڑکے دینا، لڑکیاں دینا، یا لڑکے اور لڑکیاں دونوں دینا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے لڑکے اور لڑکیاں دینے اور اولاد دینے کا ڈپارٹمنٹ بھی مخلوق کے سپرد کر رکھا ہے، اور اولاد اللہ رب العالمین سے مانگنے کے بجائے اور اولاد دینے والا اللہ رب العالمین کو سمجھنے کے بجائے انسانوں نے اور انسانوں کی ایک بڑی جماعت نے خود انسانوں کو ہی
اولاد دینے کا مالک سمجھ رکھا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن پاک وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا، کہ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور یہ اس کی ہی قدرت ہے کہ جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔ لوگ اپنی تمام تر جد و جہد اور محنت اور کوشش کے باوجود اولاد حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بانجھ بنا دیا ہے۔ تو تمام طرح کے علاج، معالجے، کوششیں، دوڑ دھوپ، دوڑ بھاگ، سب رائے گاں چلی جاتی ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آتا، اس لیے کہ پروردگار دینا نہیں چاہتا۔ اور اللہ رب العالمین دینا چاہتا ہے تو کسی دوا کی ضرورت نہیں، بس ایک جو رائج طریقہ ہے وہ طریقہ عمل میں آتا ہے، اللہ رب العالمین اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ انبیاء نے بھی ضرورت پڑنے پر اولاد مانگی تو اللہ رب العالمین سے ہی مانگی، انہوں نے اولاد دینے والا اللہ رب العالمین کو ہی جانا سمجھا، حالانکہ ان سے پہلے دوسرے بڑے بڑے انبیاء گزر چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے کسی نبی سے نہیں مانگا اور نہ ہی کسی نبی کے واسطے اور وسیلے سے مانگا۔ دونوں باتیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی اللہ رب العالمین سے، تو حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے بڑے بڑے انبیاء گزر چکے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، یہ لوگ گزر چکے ہیں ان سے پہلے، اور یہ سب اپنے وقت کے بڑے بڑے نبی تھے، صالحین تھے، بلند مقام و مرتبے کے پر فائز تھے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے نہ تو ان انبیاء سے مانگا اور نہ ان انبیاء کے وسیلے سے مانگا۔ اللہ رب العالمین سے کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب سے، اللہ رب العالمین سے، جس کو رب سمجھ رہے تھے اسی سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے، تو اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ آیت شریفہ کی شروعات یہ تھی کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت اور ملکیت ہے، وہی زمین و آسمان اور اس کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ تو رب میں دوسری بات جو داخل ہے وہ ہے مالک ہونا۔ پہلی بات رب میں جو داخل ہے، جب آپ رب مان رہے ہیں اسے اور کہہ رہے ہیں رب، تو آپ مان رہے ہیں کہ وہ خالق ہے، اور دوسری بات یہ مان رہے ہیں کہ وہی مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم نے سمجھ رکھا ہے نا بڑا مقام و مرتبے پر فائز، طاقتوں والا، قوتوں والا، مرتبے والا، اختیار والا، اللہ کے علاوہ جس کو بھی سمجھ رکھا ہے، تم نے گمان کر لیا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کو تم نے مان رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، طاقت، اختیار، قوت، غلبے والا، تم نے اپنے دماغ، اپنی مرضی سے ان کے پاس فلاں طاقت ہے، ان کے پاس یہ طاقت ہے، ان کے پاس ایسی ایسی طاقت ہے، اور ان کے پاس ویسی ویسی طاقت ہے، جیسی جیسی طاقتیں تم نے جن جن لوگوں میں مان رکھی ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے ہیں لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تم سے کسی نقصان کو دور کرنے یا اسے ہٹا دینے کی طاقت نہیں رکھتے، مالک نہیں ہے۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، جو پریشانی تمہیں لاحق ہو گئی ہے اس پریشانی کو دور کرنے کی ملکیت کے مالک نہیں ہے یہ لوگ، ولا تحویلا، اور نہ ہی نقصان کو پھیر دینے اور نقصان سے بچانے کی ملکیت اور طاقت ان کے پاس ہے۔
سمجھو چاہیں تم کچھ بھی۔ تو قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، جنہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ تم نے سمجھ رکھا ہے بڑا، طاقت والا، اختیار والا، غلبے والا، سب کو بلا کر دیکھو، ان سے فریاد کرو۔ ان سب کی حالت یہ ہے کہ تم سے کسی نقصان کو دور کرنے کے مالک نہیں ہے یہ۔ اور کس درجہ ان کی عاجزی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہی ہے کہ جس کو سارے اختیارات ہیں اور جو ساری چیزوں کا مالک ہے، یہ اللہ ہی ہے جو تمہارا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو تمہارا رب ہے، جس کی تمام چیزوں پر بادشاہت اور ملکیت ہے۔ اور والذین تدعون من دونہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جتنے لوگوں کو بھی تم پکار رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، فریادیں کر رہے ہو، ان کا حال یہ ہے اور ان کی حالت یہ ہے، لا یملکون من قطمیر، ایک گٹھلی یا گٹھلی کے اوپر کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، ایک معمولی چیز کے بھی مالک نہیں ہے وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، فریادیں کر رہے ہو۔ یہ ایک گٹھلی کھجور کی یا اس گٹھلی پر آئے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، یعنی معمولی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، تم انہیں پورے جہان کا مالک سمجھو، یہ تمہاری نادانی ہے۔ کیونکہ مالک تو یہ ایک گٹھلی کے بھی نہیں ہے، ذرا سے چھلکے کے بھی نہیں ہے، کسی معمولی اور حقیر چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو اس بات کا اعلان کیا کہ یہ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، یہ اللہ ہی ہے جو تمہارا رب ہے، جس کے لیے ساری چیزوں کی ملکیت، بادشاہت اور جو تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ سبا میں، قُلِ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، کہ جنہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ تم نے سمجھ رکھا ہے، ان کو ذرا بلا کر کے دیکھو، حال ان کا یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر کے مالک نہیں ہے، ذرہ برابر کے مالک نہیں، زمین اور آسمان میں ذرہ برابر کے مالک نہیں ہے وہ لوگ جنہیں تم نے اللہ کے علاوہ بڑا طاقتور، دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا سمجھ رکھا ہے، یہ ذرہ برابر زمین و آسمان میں کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور نہ ہی زمین و آسمان میں ان کی کوئی حصے داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، بادشاہتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ آج کا فقیر کل بادشاہ بن جائے، اور آج کا بادشاہ کل فقیر ہو جائے، راجہ رنک ہو اور رنک راجہ بن جائے، یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت، مشیت اور اس کا اختیار ہے۔ کوئی راجہ چاہ کر کے بھی ہمیشہ راجہ نہیں رہ سکتا، ایک دن اس کا راج پاٹ ختم ہو جائے گا۔ تو بادشاہتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت وقتی طور سے دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین کر پیدل کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے عزت کے آسمان پر بٹھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، بھلائیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ تو مالک تمام کائنات کا اور تمام کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا اصلاً اللہ رب العالمین ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ میں مالک ہوں، ابھی آپ کی سانس بند ہو جائے ملکیت آپ کی ختم ہو گئی، اللہ نے کسی اور کو مالک بنا دیا۔ آپ کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جس زمین پر آپ پھولے نہیں سماتے تھے، اتراتے نہیں تھے، اور کالر آپ کا نیچے نہیں ہوتا تھا، اور کسی سے آپ
سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، جس جائیداد اور جس پراپرٹی کی بنیاد پر ایک بیماری میں ایسا مبتلا کیا، ساری پراپرٹی بکوا کر کنگال کر دیا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا۔ تو تمہاری دولتیں تو کوئی دولتیں نہیں ہیں۔ ایک وہ بھی تھا کہ جس کے پاس دولتوں کے اس قدر خزانے تھے کہ اس کی دولتیں اتنی تجوریوں میں بند تھیں کہ اس کی تجوریوں کی چابیاں اٹھانے والے کئی سارے مرد تھے۔ لوگوں کی ایک جماعت صرف اس کی تجوریوں کی چابیوں کو اٹھانے والی تھی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس کی دولت کا، کس قدر دولت ہوگی اس کے پاس اور کتنا مال ہوگا اس کے پاس کہ اس کی تجوریوں کی چابیاں کسی ایک آدمی کے پاس نہیں ہیں۔ کوئی ایک آدمی نہیں رکھتا اس کی دولت کی تجوریوں کی چابیاں، کئی سارے لوگوں کے پاس اس کی تجوریوں کی چابیاں ہیں، مل کر کے لوگ اٹھاتے ہیں، ایک بڑی جماعت ہے اس کی تجوریوں کی چابیاں رکھنے والی۔ ایسی دولت قارون کو ملی تھی، کیا ہوا؟ کبر و غرور میں مبتلا ہوا، اللہ رب العالمین نے ساری دولت نابود کر دی۔ تو اپنی حیثیت پر اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی سب کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ہم بھکاری ہیں، فقیر ہیں اللہ رب العالمین کے در کے، اور وہ ہمیں پالنے والا، دینے والا، کھلانے والا اور ہمارا مالک ہے۔ تو ہماری اور آپ کی حیثیت صرف اتنی کہ ہم اللہ کے در کے منگتے اور اللہ کے در کے بھکاری اور اللہ کے در کے فقیر، یہی ہماری حیثیت ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین مالک الملک، بادشاہتوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں نفع اور نقصان کا یا دنیا کی کسی چیز کا۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے اس ذات سے کہلوائی، اس شخصیت سے کہلوائی جن کا درجہ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ان سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا ہی بڑا، کتنا ہی اونچا اور کیسا ہی پارسا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جن کا درجہ، جن کی حیثیت، جن کا مرتبہ سب سے زیادہ تھا، ان سے یہ بات کہلوائی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نفع اور میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیا ہوں گا؟ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ اعلان کریے لوگوں میں، کس سے یہ اعلان کروایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن سے بڑی ہستی انسانوں میں کوئی نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کتنا ہی بڑا پارسا، نیک، صالح اور ولی کیوں نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا درجہ اسے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ یہ کہہ دیجئے ان سے کہ میں اپنے نفس کے لیے اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارا کیا ہوں گا؟ اور پھر کسی کو یہ خیال گزر سکتا تھا کہ آپ اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہوں، یہ بات کسی کے ذہن میں آ سکتی تھی، تو الگ سے ایک دوسری جگہ دوسرا اعلان کروایا سورہ جن میں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ بھی سمجھا دیجئے کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ تو مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔
دنیا کی تمام چیزوں کا، نفع و نقصان کا، موت و حیات کا، روزی کا، اولاد دینے کا، تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا اللہ رب العالمین نے۔ تو رب ماننے میں دوسری بات یہ داخل ہے کہ رب کائنات کو، اللہ رب العالمین کو مالک مانا جائے، اور تیسری بات مدبر۔ اللہ رب العالمین کو رب مانتے ہیں ہم، تو رب ماننے میں تیسری بات یہ داخل ہے کہ اسے مدبر مانا جائے۔ مدبر کا معنی کیا ہے؟ کہ اس پورے کائنات کے نظام کی تدبیر کرنے والا، نظام کو بنانے والا اور پلاننگ کرنے والا اللہ رب العالمین۔ کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کو روزی نہیں ملے گی، زیادہ ملے گی کم ملے گی، کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی اور کب نہیں ہوگی، جاڑا کس حد تک ہوگا، کہاں نہیں ہوگا، گرمی کب ہوگی، کس حد تک ہوگی اور کہاں ہوگی، اور دنیا کب تک چلے گی، یہ سارے معاملات اور دنیا کے اور تمام معاملات، ان سب کی تدبیر کرنے والا، نظام بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، کوئی اور ان فیصلوں کا کرنے والا نہیں ہے۔ مجھے اولاد ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا، اس کے علاوہ کوئی یہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ کہانیاں، واقعات، قصے لوگ کچھ بھی بنا دیں، لیکن حقیقت قصوں سے نہیں بدلتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ رب العالمین ہی معاملات کی تدبیر کرتا ہے، وہی فیصلے کرتا ہے معاملات کے، اسی نے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ روزی ان کو کتنی ملے گی، کب ملے گی، کیسے ملے گی، موت کب آئے گی، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سارے فیصلے اللہ رب العالمین نے کر رکھے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ان فیصلوں کو کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے عقیدہ یہ بھی جوڑ لیا، بعض لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ محو اس بات کے دفتر پہ ہے کروڑا تیرا۔ بات اگر اس طرح کی جائے یا کسی ایک بعض لوگوں کے عقائد اور ان کی کتابوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بات دوسری ہوگی اور طویل بھی ہوگی، لیکن عقائد یوں بھی بنائے گئے کہ لوح محفوظ اور فیصلوں کی جو کتاب ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تقدیر کائنات لکھی ہوئی ہے، اس کتاب پر بھی اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے فلاں فلاں صاحب کا کروڑا ہے، یعنی ان کا غلبہ اور ان کا اقتدار ہے، وہ جیسا چاہتے ہیں اس کتاب میں لکھ دیتے ہیں اور مٹا دیتے ہیں۔ تو نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن یہ کام فیصلے کرنے کا اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے فیصلے اللہ رب العالمین کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ فیصلے کرنے والا کوئی اور نہیں۔ اور دوسری چوتھی بات، متصرف وہی ہے، فیصلے اس نے کر دیے تو ایسا نہیں کہ صرف فیصلے کر کے رکھ دیے، اب ان فیصلوں کو نافذ بھی وہ کر رہا ہے، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ ان فیصلوں کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ بارش ہوگی اور بارش کرنے والا کوئی اور ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں صاحب کو اولاد ملے گی اور اولاد دینے والا کوئی اور ہو جائے، ایسا نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے اور اس فیصلے کو انجام تک لانے والا بھی وہی ہے۔ تو یہ رب ہے۔ رب میں چار باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ خالق، دوسری یہ کہ مالک، تیسری یہ کہ مدبر، اور چوتھی یہ کہ متصرف۔ اللہ رب العالمین کو مانا جائے تو خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے، اور متصرف اور تصرف کرنے والا بھی اللہ ہے۔ روزی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی کی ذات ہے،
جو روزی جس کے لیے چاہتی ہے کشادہ کر دیتی ہے اور جس کے لیے چاہتی ہے سمیٹ دیتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور روزی دینے والا نہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم من السماء ان امسک رزقہ، اگر اللہ رب العالمین اپنی روزی کو روک دے اور روزی دینا بند کر دے تو ہے کوئی تمہیں روزی دینے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ قل اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ رب العالمین پانی جو تم نکال رہے ہو زمین سے پیاس بجھانے والا اور پی رہے ہو اور استعمال کر رہے ہو، اگر اللہ رب العالمین اس پانی کو زمین کی تہوں میں داخل کر دے اور چھپا دے تو پھر تمہارے پاس کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں پینے کا پانی میسر کر سکے اور دے سکے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کے کام ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ فیصلے کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی متصرف اور ان فیصلوں کا نافذ کرنے والا ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ اب عبادت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اس پر آگے پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ یہاں بات صرف اس کی کہ رب کو جانا جائے کہ رب کون ہے اور کیا ہے، اور رب ماننے میں کتنی باتوں کا بنیادی طور پر ماننا داخل ہے۔ بنیادی طور پر کتنی باتوں کا ماننا رب ماننے میں داخل ہے؟ تو بتلا 4 چیزوں کا بنیادی طور پر 4 چیزیں داخل ہیں اللہ کو رب ماننے میں۔ اب بات ختم کریں اور اختصار کے ساتھ 2 باتیں اور بتلا دی جائیں، کیونکہ 3 بنیادیں بتلائی گئی تھیں۔ ایک بنیاد کہ اللہ کو رب جاننا اور پہچاننا کہ رب کون ہے، اور دوسری بات اسلام کو جاننا، دین کو جاننا، اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی حیثیت سے جاننا۔ یہ 3 باتیں تھیں۔ ایک بات تو ہو گئی اللہ کو رب ماننا، دوسری بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے میں کتنی باتیں داخل ہیں؟ بنیادی طور پر 5 باتیں۔ 5 اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے۔ نمبر 1، معرفت و رسالتی ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو جاننا، اور آپ کے پیغام کو جاننا کہ آپ پیغام کیا لے کر کے آئے تھے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو کہہ دیجئے، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں، کسی ایک علاقے، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک نسل کے لیے رسول نہیں ہیں اور ایک وقت کے لیے رسول نہیں ہیں۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب سے لے کر ہر وقت کے لیے اب آپ ہی رسول ہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد اور کوئی رسول آنے والا نہیں، اور آپ ہی ہر علاقے کے، ہر قوم کے، ہر برادری کے، اور ہر رنگ کے، اور ہر نسل کے لیے آپ ہی رسول ہیں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کی طرف، کسی کا استثناء کیے بغیر فرمایا تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہو۔ تو جاننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور آپ کا پیغام کیا ہے یہ جاننا، اور دوسری بات یہ جاننا، دوسرے نمبر پر رسول کو جاننے میں جو دوسری بات داخل ہے، آپ کی نبوت کے دلائل کو جاننا، آپ کی نبوت کے دلائل کو جاننا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سے ثابت کرو۔ کوئی بھی بات کیسے ثابت کرو گے آپ؟ دلیل سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اللہ کے،
یہ بات دلیل سے ثابت کرو، تو دوسرے کو تو ثابت کر کے دینا پڑے گا نا دلیل سے۔ تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ابھی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے دلائل تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہیں اور خود قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو قرآن تو مانتا نہیں، وہ اپنی کتاب مانتا ہے، اس کی کتاب سے۔ اور ویسے عقلی دلائل، تو دلائل کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے؟ اس پر بات کریں گے کسی اور موقع پر، لیکن یہاں اجمالی طور سے یہ جاننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، جو دوسری بنیاد ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، تو جاننے میں کیا شامل ہے؟ رسول کو جاننے میں کیا شامل ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ کی رسالت کو جانا جائے، دوسرا یہ کہ آپ کی رسالت و نبوت کے دلائل کو جانا جائے۔ تو بہت سارے مسلمان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے کے دلائل نہیں جانتے، جبکہ جاننا چاہیے۔ تو یہ بات بھی ایک سوال آپ کے ذہن میں ہے یا چھوڑا جا رہا ہے آپ کے لیے؟ گفتگو اس پر بعد میں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کیا ہیں؟ حالانکہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ اس عنوان پر، دلائل النبوہ کے عنوان پر، اور دلائل النبوہ کے نام سے باقاعدہ ضخیم کتابیں علماء نے تصنیف کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے میں دوسرے نمبر پر یہ بات شامل ہے کہ آپ کی نبوت کے دلائل کو جانا جائے، اور تیسرے نمبر پر معرفت سیرتی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانا جائے۔ آپ کی جو زندگی ہے، جیونی ہے، سوانح عمری ہے، سیرت طیبہ ہے، سیرت پاک ہے، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک کے حالات کو جانا جائے۔ مسلمان اس معاملے میں بھی بڑے کوتاہ ہیں، دوسرے لوگ جیسی باتیں بتا دیتے ہیں، دیکھو تمہارے نبی نے ایسی عورت سے شادی کر لی تھی، اور ویسی عورت سے شادی کر لی، اور یہ کام کر دیا اور وہ کام کر دیا، تو بیچارہ مسلمان ہی حیران، پریشان، گھبرایا ہوا، ششدر، لاجواب ہو جاتا ہے۔ اسے آتا ہی نہیں اس کا جواب، اسے جانکاری ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے نبی کی سیرت کو جانتا نہیں، اس لیے دوسروں کے لگائے ہوئے اعتراضات پر چپ ہو جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے اور لاجواب ہو جاتا ہے، اور خود شرمندگی محسوس کرتا ہے یا اس کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ یہ جو لہر چلی ہے آج کل ارتداد کی، خاص طور سے لڑکیوں میں ارتداد کی، ان کے سامنے مجبوری اور پریشانی کیا ہے پتہ ہے؟ ایک پریشانی ان کے سامنے یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ٹچ میں آتے ہیں، وہ لوگ انہیں ان کے دین، عقیدے، ان کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی جواب نہیں بن پڑتا، اور یہ اپنے دین اور عقیدے اور اپنے نبی کے حوالے سے تردد کا شکار ہو کر ارتداد کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں۔ تو جاننا ضروری ہے نبی کی سیرت اور نبی کے کردار کو بھی۔ پچھلے بار شاید میں نے بتلایا تھا کہ نبی کی سیرت طیبہ کو جاننے کے لیے سب سے اچھی کتاب اردو زبان میں کون سی ہے؟ الرحیق المختوم ہے۔ سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ الرحیق المختوم ہے اردو زبان میں۔ ہندی زبان میں بھی یہ کتاب آ گئی ہے، تو یہ کتاب آپ منگوائیں، پڑھیں۔ یہاں دستیاب ہے، ماشاءاللہ نور بھائی بتلا رہے ہیں یہاں دستیاب ہے، جن کو چاہیے نور بھائی سے لے لیں۔ الحمدللہ یہ اچھی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو نبی کو جاننے میں صلی اللہ علیہ وسلم جو تیسری بات ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، اور چوتھی بات کیا ہے؟ معرفت وجوب طاعتہ و اتباع سنتہ و معرفت سننہ لذالک۔ چوتھی بات یہ جاننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی واجب ہے، اور اس کے لیے آپ کے طور طریقوں کو جاننا۔
نبی کو جاننے میں چوتھی بات کیا داخل ہے؟ یہ جاننا کہ آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری واجب اور ضروری ہے، یہ جاننا دلائل سے۔ اور جب آپ کی اطاعت ضروری ہے، آپ کی فرما برداری ضروری ہے، تو پھر آپ کی سنتوں اور آپ کے طور طریقوں کو جاننا تاکہ آپ کی اطاعت کی جا سکے۔ کیسے کریں گے آپ اطاعت؟ یہ تو جان لیا کہ نبی کی اطاعت ضروری ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کیا کیا ہے۔ جب یہی معلوم نہیں ہے تو نبی کی اطاعت کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع واجب ہے، ساتھ ہی یہ بھی جاننا کہ آپ کا طور طریقہ اور آپ کی سنت کیا ہے تاکہ آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کی جا سکے۔ اور 5ویں نمبر پر جو 5ویں بات جاننا ہے، نبی کو جاننے میں جو 5ویں بات داخل ہے، معرفت حقوق ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جاننا۔ تو دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بنیاد کیا ہے؟ دوسری بنیاد ہے نبی کو جاننا۔ اور نبی کو جاننے میں کتنی باتیں داخل ہیں؟ 5 باتیں داخل ہیں۔ پہلی بات، آپ کی رسالت، آپ کے رسول ہونے کو جاننا، اور آپ کی رسالت یعنی آپ کے پیغام کو جاننا کہ آپ کا اصل پیغام کیا تھا۔ اصل پیغام کیا تھا آپ کا؟ الحمدللہ، اصل پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ساتھ میں آپ یہ جوڑ لیں محمد رسول اللہ۔ اصل پیغام وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یہ آیت شریفہ۔ تو بہرحال آپ کی رسالت کو جاننا۔ دوسری بات، آپ کی نبوت کے دلائل کو جاننا۔ تیسری بات، آپ کی سیرت کو جاننا۔ اور چوتھی بات، آپ کی اطاعت کے وجوب کو جاننا، اور اطاعت کے لیے آپ کی سنت اور آپ کے طور طریقے کو جاننا۔ اور 5ویں بات، آپ کے حقوق جاننا۔ آپ کے حقوق جاننا، آپ کے حقوق جاننا بھی ضروری۔ ایک آیت شریفہ اس حوالے سے، بات طویل ہو رہی ہے تو بات مختصر کروں گا، بس آخری بات اس کے بعد جو اسلام کے تعلق سے 2 باتیں بتا کر بات ختم کروں گا۔ آیت شریفہ بڑی مشہور ہے اور اس میں یہ تمام چیزیں کم و بیش آ جاتی ہیں۔ الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں نبی امی کی جن کو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات و انجیل میں، جن کو لکھا ہوا پاتے ہیں، نبوت کی دلیل، نبوت کی، جس کو لکھا ہوا، جن کے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں یہ تورات و انجیل میں، جو نبی یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ان کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، خبیث چیزوں کو ناپاک قرار دیتے ہیں، اور ان کے اوپر سے جو بوجھ انہوں نے اپنے اوپر لاد رکھا ہے اس بوجھ کو دور کرتے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، یہاں پر حقوق کا تذکرہ فرما دیا۔ پس جو لوگ ایمان لائے آپ پر، آپ کو مضبوط کیا، آپ کی مدد کی، آپ کا احترام کیا، آپ کے دین کی مدد کی، آپ کی شریعت کی مدد کی، اور ایمان لائے آپ کے ساتھ جو کتاب آئی ہے اس پر، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو مختصر طور پر آپ کے بعد حقوق کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ تو بہرحال یہ آیت شریفہ بڑے کام کی ہے، یہ تو پورا قرآن مجید کام کا ہے، لیکن اس حوالے سے یہ آیت شریفہ کام کی، تو اس کو آپ لوگ یاد رکھیں۔ اب آخری بات کہ دین کو جاننا ہے۔ تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری بنیاد دین کو جاننا۔ پہلی بنیاد رب کو جاننا، دوسری بنیاد نبی کو جاننا، تیسری بنیاد دین کو جاننا۔ تو دین کو جاننے میں ایک تو یہ جاننا کہ دین کی حقانیت کو جاننا، دین کی حقانیت کو جاننا، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنے دین ہی کے سلسلے میں تردد کا شکار ہیں۔ یہ جاننا کہ پہلے آدمی سے لے کر کے اللہ نے جس دین کو پسند فرمایا وہ کون سا دین ہے؟ اسلام۔ ہمیشہ سے اللہ کے یہاں دین کیا رہا؟ اسلام رہا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دین کیا تھا؟ اسلام ہی تھا۔ لہذا بعض حضرات جو کہتے رہتے ہیں
یا اس طرح کا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ یہ دین سب سے پرانا ہے اور اسلام تو 1400 سال پہلے آیا ہے، یہ اصل میں نادانی ہے اور لا علمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، نہ کہ اسلام کے بانی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی ہے کیا؟ اسلام کے بانی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر اسلام کے آ چکے تھے۔ تو دین اسلام، دین کی اسلام کی حقانیت کو، دین کی حقانیت کو جاننا، اور آخری بات یہ کہ دین کے تمام امور کو جاننا، اور یہ جاننا کہ دین میں شامل کیا کیا چیز ہے۔ اسلام، ایمان، احسان اور اسلام کی تمام شاخیں، ارکان ایمان، ارکان اسلام، ارکان احسان، اور پھر اسلام کی اور دوسری 73 شاخیں، ان تمام چیزوں کو جاننا یہ اسلام اور دین کو جاننے میں داخل ہے۔ اور پھر آخر میں یہ کہ اسلام کے خصائص کو جاننا۔ تو چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے، ایک خاکہ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے اس حوالے سے کہ دین کی بنیادیں کتنی ہیں؟ 3 بنیادیں ہیں: رب جاننا، رسول کو جاننا اور دین کو جاننا۔ یہ 3 بنیادیں ہیں، اور ان 3 بنیادوں میں کیا کیا باتیں آپ کو جاننی ہیں ان کو بتلایا۔ آگے اگر اللہ رب العالمین نے زندگی رکھی اور حالات سازگار رہے تو ہو سکتا ہے اور تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے ان تمام مسائل کی تشریح اور توضیح میں اور گفتگو آپ سے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو کچھ کہا گیا اس کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پروردگار ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے اور ہماری بخشش فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ الہی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔